کو بگاڑ دیتا ہے. انشاءاللہ زندگی نہیں اگلے جمعوں کا ہم نے باقی جو ہے نا کیا کہتے ہیں انحراف کا ثواب بیان کریں. آخری 2 یا 3 باتیں. 7 ستمبر 6 ستمبر ہمارا یوم دفاع پتہ نا سب کو نہیں پتا. 7 ستمبر یہ جغرافیائی یوم دفاع تھا 6 ستمبر کو. 7 ستمبر یہ ہمارا نظریاتی جو حدود ہے ان کا یوم دفاع اور خوشی کا دن ہے. 7 ستمبر 1974 ہماری نیشنل اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں، مرزائیوں، لاہوریوں، احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. یاد رکھیں گے یہ دن کون سا دن؟ 7 ستمبر. یاد رکھیں گے نا. میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دوں. ہوا یوں تھا نا 22 مئی 1974. کب بولے کون سا؟ 22 مئی 1974. نشتر میڈیکل کالج ملتان کے 100 طالب علم تھے اور اپنے اینول ٹور پر جا رہے تھے. انہوں نے مختلف علاقوں انہوں نے اپنی بوگی بک کرائی تھی. اینول ٹور کرنا تھا انہوں نے. ان کی جب بوگی نا ربوہ چنوٹ سے آگے ٹھیک ہے نا اس کا نام چناب نگر ربوہ پہنچی تو اس وقت جو قادیانیوں کا مذہبی پیشوا اس کا نام تھا مرزا ناصر اور یہ انتہائی فرعون صفت تھا. مرزا ناصر، مرزا طاہر یہ انتہائی فرعون صفت تھے. اگر آپ کو یقین نہیں نہ آتا تو کسی دن ربوہ جا کر دیکھ لیں کہ ظلم کی داستانیں، ان کی عشاشیوں کی داستانیں ابھی تک لکھی ہوئی ہیں. ایک عزت والا انسان وہ باتیں سن نہیں سکتا. ان کی فرعونیت ایسی ہے. انہوں کی اتنی فرعونیت کی حکومت وقت کو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. جو بھی گاڑی ربوہ اسٹیشن پر رکتی ہی جا کر قادیانیت کی تبلیغ کرتے. نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ سے ان کی جو مربی تھے، ان کی جو پریچر جو ڈبے میں چڑھے. اچھا وہی تھا کہ اس سے 2 مہینے پہلے نشتر میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا الیکشن ہوا تھا اور ایک لڑکا جو قادیانی تھا الیکشن میں کھڑا ہوا تھا تو سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس نے متفقہ طور پر اس کا بائیکاٹ کیا تھا. ان کو پتہ تھا قادیانیت کیا ہے. انہوں نے جا کر دعوت دی کہ مرزا غلام قادیانی فلاں فلاں. انہوں نے ان کا بحث شروع کر دی. اس میں تکار ہوئی. وہ بھی نوجوان لڑکے تھے. ٹرین چل پڑی، ان کے قادیانی نکل گئے. انہوں نے پھر باقاعدہ پلان کی کہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کسی نے جرأت کی ہے کہ 100 اسٹوڈنٹ نے ہمارے انہوں نے وہی 15 منٹ میں ان کو شکست دے دی. ظاہر میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، ذہین تھے، ان کا ذہن بنا ہوا تھا اور تھے بھی کہا کہ اللہ اکبر وہی اثر ہوتا ہے. سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شہر کے تھے. عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شہر کا نوجوان ہو اور قادیانی کو جواب دے دی کیسے ہو سکتا ہے بھائی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مرزا ناصر کو پتہ چلا. وہ کہتے ہیں ایسے لوٹ گیا. انہوں نے کہا ان کا انتظار کرو، واپس آئیے ہم ان سے بدلہ لینا ہے. 7 دن بعد جب وہ پشاور سے لٹی کوتل سے واپس آ رہے تھے 29 مئی ان کی ٹرین پہنچی. باقاعدہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس نے ٹرین لیٹ کی. آخری بوگی کاٹ انہوں نے ظلم کیا. ان بچوں کو مارا، ان کی آنکھیں نکالی، ان کے بازو توڑے، ان کے ساتھ کاٹے باقاعدہ. مسلمانوں کو پتہ چلا، مسلمان پہنچے لیکن قادیانی بھاگے تھے. سب سے پہلے فیصل آباد تھا. اللہ اکبر. مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی، سارے بچے بولے رحمۃ اللہ. مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی احرار کے لیڈر. اللہ اکبر. احتجاج کیا مسلمانوں نے. بات پھیلی، پورے پاکستان میں بات پھیل گئی. 29 مئی کو واقعہ ہوا. پہلی ہڑتال 1 جون کو ہوئی، دوسری ہڑتال 16 جون کو ہوئی. پہلے حکومت نے ظلم کیا، گھوڑے دوڑا دیے، 10,000 لوگ شہید ہو گئے. 10,000 لوگ شہید ہو گئے. فوج آ گئی، فوج نے بھی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں نا، مسلمان جتنا مرضی کمزور ہو، پڑھنے کرنے کا بدعمل ہو نا، نبی کی عصمت کا عزت کا مسئلہ آتا ہے مسلمان اپنی جان دے دیتا ہے.
یہ تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. یہ ایک جذبہ تھا. مسلمان کھڑے ہو گئے, پورے ملک میں بات چل گئی, ہڑتالیں ہوئی, متحدہ مجلس عمل بنی, اس کے سربراہ مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بنایا گیا. جماعت اسلامی سے پروفیسر غفور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ, شیعہ رحمۃ محمد سے مظفر شمسی, اللہ سب کی قبروں پر کروڑا رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. متحدہ مجلس عمل بنی, پروفیسر غفور احمد صاحب, شاہ احمد نورانی صاحب, مولانا مفتی محمود صاحب, انہوں نے اسمبلی میں بل پیش کیا کہ قادیانیوں کی یہ عقائد ہیں, یہ اسلام کے بھی غدار ہیں, پاکستان کے بھی غدار ہیں, یہ ہمارے پاس ثبوت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسمبلی میں بحث ہو, قادیانیوں کے بڑوں کو بھی بلایا جائے, ہمیں بھی بلایا جائے, ہم بحث کریں گے, ہم ان کا کفر اور ان کی پاکستان کے ساتھ غداری ثابت کریں گے. اچھا, 2.5 مہینوں میں 22 مئی سے لے کر 7 ستمبر تک 2.5 مہینے بنتے. 2.5 مہینے میں قومی اسمبلی پتہ ہے کتنے اجلاس ہوئے؟ 28 اجلاس ہوئے. کتنے اجلاس ہوئے؟ کتنے اجلاس ہوئے بولیں؟ میں آپ کو بتا دوں, ہمارے پاس قومی اسمبلی کا پورا ریکارڈ پڑا ہوا ہے الحمدللہ. 2.5 مہینوں میں قومی اسمبلی کے 28 اجلاس ہوئے. قومی اسمبلی کے وقت 130 ممبران تھے. کتنے ممبران تھے؟ 130 ممبران تھے. 96 گھنٹے بحث ہوئی. کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ بولے کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ قادیانی رولا ڈالتا ہے, موقع نہیں دیا گیا. ان میں سے, ان 96 گھنٹوں میں سے اور 28 اجلاس میں سے, یہ کیا کہتے ہیں, 15 اگست سے لے کر 23 اگست تک, 15 اگست سے لے کر 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 دن. کتنے دن؟ 9 دن. کتنے دن؟ 9 دن. قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر کو بلایا گیا, اور وہ اکیلا نہیں تھا. انگلینڈ سے لے کر انڈیا تک, انڈیا سے لے کر پاکستان تک دنیا کے بڑے چوٹی کے وکیل اس کے ساتھ تھے. قومی اسمبلی میں بحث ہوئی. اللہ ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر دے, اور سب سے زیادہ اللہ جزائے خیر دے اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب کو, اللہ نے جزائے خیر دے. 9 دن مرزا ناصر روزانہ لاجواب ہو کر جاتا, روزانہ لاجواب ہو کر جاتا. اس کے اوپر 2000 سے زیادہ سوال کیے گئے, 2000 سے زیادہ سوال کیے گئے. 9 دن بحث ہوئی, ٹھیک ہے, 2000 سے زیادہ سوال کیے گئے, لاجواب ہو گیا. حتیٰ کہ اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا جو مرزا غلام قادیانی کو مسلمان نہیں مانتا, اعوذ باللہ, وہ کنجریوں کی اولاد ہیں, وہ کافر ہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ جو محمد رسول اللہ کو نبی مانتا ہے, اعوذ باللہ, وہ کافر ہے. کہتے کہ اس دن پورا ایوان رویا, پورا ایوان رویا کہ پاکستان میں یہ دن بھی آ گیا, محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننا کو کافر کہہ رہے. بھٹو صاحب رو پڑے. بھٹو صاحب نے خود جب تقریر میں کہا کہ جب میں نے مرزا ناصر کو آتا ہوا دیکھا, میں نے کہا سفید داڑھی, اتنا سرخ چہرہ, یہ جھوٹ کیسے بولتا ہے. آج مجھے پتا چل گیا کہ ان سے بڑا غدار اور کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر 27 اور 28 مئی کو قادیانیوں کا ایک اور گروپ ہے, اس کو لاہوری کہتے ہیں, مولوی صدر الدین اسے بلایا گیا. کل یہ نہ کہ ہمیں نہیں بلایا تھا, 2 دن اس کے اوپر بحث ہوئی, پہلے دن بھاگ گیا. انہوں نے کہا ہم کافر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مرزائی ہمیں کافر کہتا, ہمیں کافر کہتے ہیں. ان کے آپس میں بھی 12 یا 13 گروپ ہے. 9 دن مرزا ناصر پر بحث ہوئی, 2 دن لاہوری گروپ پر بحث ہوئی. اچھا, اللہ اکبر. پھر 4 اور 5 ستمبر کو اجلاس ہوا. 4 اور 5 ستمبر کو اجلاس ہوا. اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری بحث کا خلاصہ, پوری دنیا کا میڈیا بھی بیٹھا ہوا تھا, اسمبلی کے معزز ممبران بھی بیٹھے ہوئے تھے, سینٹ کے معزز ممبران, سب کے سامنے بتایا ہماری یہ بحث ہوئی ہے, ہماری یہ باتیں تھیں,
مرزا ناصر نے یہ باتیں کہی ہیں، مرزا غلام قادیانی کے یہ عقائد ہیں کہ تو سندھ کی اسمبلی کے ارکان ہوئے۔ بھٹو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 ستمبر کو میں نے تقریر کرنی ہے، پھر میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ 2.5 مہینے میں کتنے اجلاس ہوئے؟ 28 اجلاس، 96 گھنٹے بحث ہوئی، 96 گھنٹے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ دیکھ لیں اسمبلی کا 2-2.5 گھنٹے کا اجلاس ہوتا ہے تو ملتوی ہو جاتا ہے۔ یہ حقائق ہے۔ ان میں 9 دن مرزا ناصر پر بحث ہوئی، اور میں نے آپ کو بتایا وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے سارے مربی، اس کے سارے ساتھی اور دنیا کے بہترین وکیل اس کے ساتھ تھے۔ 7 ستمبر ظہر کی نماز کے بعد اجلاس ہوا۔ اس وقت پاکستان کے وزیر قانون تھے عبدالحفیظ پیرزادہ، اور پاکستان کے جو کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر، ان کا نام تھا صاحبزادہ فاروق علی صاحب۔ صاحبزادہ فاروق علی صاحب نے 7 ستمبر ظہر کی نماز کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس شروع کیا، تلاوت ہوئی، اثر معمولات ہوئی۔ پھر عبدالحفیظ پیرزادہ نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا بل پیش کیا۔ سب سے پہلے اٹھ کر علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی، جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے تائید کی۔ میں اس بل کی تائید کرتا ہوں۔ پھر صاحبزادہ فاروق علی صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دعوت دی۔ انہوں نے آدھا گھنٹہ تقریر کی، آدھا گھنٹہ بتایا کیا کیا حالات تھے، کیا ہوا، ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا، حقائق انہوں نے بیان کیے۔ بہت بڑی شخصیت ہے بھائیوں۔ ایک اصول یاد رکھیں، سیاسی اختلاف سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کولی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اللہ کے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے تم حق بات نہ کہو۔ جو حق ہے وہ حق ہے۔ اتنا بڑا کام ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اللہ نے لیا، شاید ہماری پورے پاکستان کے دیندار جمع ہو جاتے تو اکیلے وہ کام نہ کر سکتے۔ یہ حقیقت ہے بھائی، جو بڑا ہے نا وہ بڑا ہے۔ اکرموا کریمکم، جو قوم کے معزز بدل کی عزت کیا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا کریمکم۔ آپ نے فرمایا جو جاہلیت میں معزز ہے وہ اسلام میں بھی معزز ہے۔ وائل بن حجر آئے یمن سے نا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ نے معاویہ کو کہا ان کے ساتھ چلو۔ حضرت معاویہ 3 کلومیٹر وائل بن حجر قوم کے سردار تھے، ان کے گھوڑے کی رسی پکڑ کر چلتے ہیں۔ شریعت میں نہیں کہا کسی کی توہین کریں، تذلیل کریں، بے شک سیاسی اختلاف ہوں، حقیقی اختلاف، لیکن عزت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ بھائی اصول یاد رکھیں، یہ میرے لیے بھی سب کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آدھا گھنٹہ تقریر کی، اس کے بعد مولانا مفتی محمود صاحب نے تقریر کی، پھر ووٹنگ ہوئی۔ پھر کیا ہوئی؟ ووٹنگ ہوئی۔ 130 کے 30 ممبران نے قادیانیوں کے خلاف ووٹ دیا۔ اسی دن شام 7 ستمبر شام 5:52 پر ہماری قومی اسمبلی کی تاریخ پہ لکھا ہوا، یہ پڑھا کریں۔ اسی دن بھٹو صاحب کی تقریر ہوئی، مفتی محمود صاحب نے پہلے اظہار خیال کیا، کیونکہ مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی یہ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے نا، انہوں نے اظہار خیال کیا، 130 ممبران نے اس طرح ووٹ دیا۔ پھر اس وقت کے جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے صاحبزادہ فاروق علی، انہوں نے 5:52 پر فیصلہ سنایا کہ آج ہماری اسمبلی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ قادیانی، مرزائی، لاہوری، ان کے جتنے گروپ ہیں وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے جاتے ہیں۔ اللہ نیک روح پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔
جو ہمارے لیے راہ متعین کر گئے بھائیوں. اللہ ان شہداء کی شہادت قبول فرمائے جنہوں نے اپنی جانیں دی، اپنے بچے یتیم کرا کے بیویوں کو بیوہ کرایا، لیکن نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کی پہراداری کر گئے. اللہ سعید روح پر اپنی ارب اور رحمت نازل فرمائے جو ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے رحمت کرے. اللہ علماء پر، قومی اسمبلی کے نمائندگان پر، اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ تعالی، اللہ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. بھائیو 7 ستمبر 1974 5:52 پر ہماری اسمبلی نے غیر مندانہ فیصلہ کیا، سارے مسلمانوں کی متفقہ آواز بن کر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے. ان کے اوپر پابندی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے لیے مسلمانوں جیسی مسجد نہیں بنا سکتے، اپنے لیے وہ غلیظ لوگ اپنی بیویوں کا ازواج مطہرات کہتے تھے، غلام قادیانی کی بیوی اپنے ماننے والوں کو وہ صحابہ کہتا تھا. بھائیوں سے بڑی غلاظت اور کوئی ہو سکتی؟ اس کے ماننے والے نعوذ باللہ خود کہتا تھا نعوذ باللہ میں محمد سے بھی افضل ہوں. وہ کہتا تھا حسن حسین کی قربانی ہے، کیا اگر قربانی تو ہماری ہے. ان غلیظ لوگوں کو ہماری اسمبلی نے متفقہ طور پر کافر قرار دیا ہے. قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہے، اور قیامت کی صبح تک کافر رہیں گے. قیامت کی صبح تک میرا آئینی قانونی حق ہے. کوئی قادیانی اپنی مذہب کی تبلیغ کرے، کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے، کوئی قادیانی مسلمانوں جیسا کلمہ طیبہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی کوشش کرے، میں قانونی طور پر اور میں سوشل طور پر اس کا بائیکاٹ کروں اور اس کے راہ میں قانونی طور پر رکاوٹ کروں. یہ میرا اور آپ کا بنیادی حق ہے. نبی کی ختم نبوت کی دفاع کے لیے ہماری جانیں چلی جائیں، یہ بھی سستا سودا ہے. سستا سودا ہے بھائیوں. آپ کی خدمت میں گزارش ہے، آپ جتنے بھی بیٹھے میں جہاں اپنے بچوں کو دیگر چیزیں پڑھاتے ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ سمجھائیں گے نا اپنے بچوں کو. نہ سمجھایا تو آپ یقیناً اپنی اولادوں کے مجرم ہوں گے، آئندہ آنے والی نسلوں کے مجرم ہوں گے. بتائیں اپنی اولادوں کو ختم نبوت پر ہمارا غیر متزلزل ایمان ہے. ہم کسی درجے میں کسی کو نبی ہونا تو دور کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ایسا دعویٰ کرے ہم اسے بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھتے ہیں. اس دھرتی کو اس غلیظ بہت سے پاک ہونا چاہیے. جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو سمجھائیں. 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے قادیانیوں مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا. وہ اپنی صفائی پیش نہیں کر سکے تھے، لہٰذا ہم سے کوئی دلیل نہیں مانتے. ہم بغیر دلیل کو کافر کہتے ہیں. ہم بغیر دلیل کو کافر کہتے ہیں. یا مسلمان ہو میری نبی کی ختم نبوت کو مانے، غلام قادیانی کو کافر کہیں، ان کو سارے مسلمانوں کے حقوق حاصل ہوں گے. ورنہ اگر ملک میں رہنا ہے تو اقلیت بات کر رہے ہیں، انہیں اقلیتوں والے تمام حقوق حاصل ہوں گے. اپنے بچوں کو بتائیں گے نا انشاءاللہ. اونچے بولے اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے نبوت کا مسئلہ سمجھائیں گے نا انشاءاللہ. بچوں کو بتانا ختم نبوت کیا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی اسی عقیدہ کی پہراداری پر فرما دے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی ختم نبوت کا محافظ بنا دے. میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کے بچوں کی جگہ ہوں، میں آپ کا دوست بھی ہوں، میں آپ کی مسجد کے امام بھی ہوں. میرے بڑوں نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہی ہے، کوئی نام، کوئی بینر، کوئی کچھ نہیں ہے. دیکھا ہے کبھی؟ 100 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہی ہے. ابھی تک کئی لاکھ قادیانی ہمارے مبلغین کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر چکے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہی کہا ہے اپنے بڑوں کی طرف پر خاموشی سے کام کریں، یہ کام اللہ کے لیے کریں. آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے دستے بازو بنیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ممبر بنیں، اور ماہانہ ایک رسالہ آتا ہے لولاک. کیا رسالہ آتا ہے؟ پورے سال کی 250 روپے قیمت ہے. آپ اس رسالے کے خریدار بنیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں. سارے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. جتنے رسالہ لگوانا مجھ سے رابطہ کر لیں. جزاک اللہ خیر. سنت ہے.